الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن کریم کی اس آیت کی پچھلے ہفتے بھی تلاوت کی تھی اور اسی کے ضمن میں خانگی امور کے متعلق ہماری گھریلو زندگی سے متعلق کچھ باتیں رکھی تھی۔ ظاہر بات ہے مسائل بے شمار ہیں اور وقت محدود ہوتا ہے، مقررہ وقت سے کچھ وقت بڑھ جائے تو بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جو مقررہ وقت ہے کوشش ہوتی ہے کہ اسی وقت پر بات ختم ہو جائے، تو بات مکمل نہیں ہو پاتی۔ پچھلے ہفتے کی گفتگو پر کچھ ساتھیوں نے کچھ اور چیزوں کی بھی نشاندہی کی جو ہمارے گھروں میں عام طور پر وقوع پذیر ہے، جس کی وجہ سے گھر میں بے چینی رہتی ہے، ایک دوسرے سے ناراضگی رہتی ہے، مجبوری ہوتی ہے کہ اپنے درد کا، اپنی محرومی کا، اپنی گھٹن کا آدمی تذکرہ بھی نہیں کر پاتا، خاموشی کے ساتھ گھٹ گھٹ کر کے رہنا پڑتا ہے۔ ہمارے گھروں میں اس طرح کا ماحول ہے۔ تو پچھلے ہفتے جو گفتگو ہوئی تھی اس پر کچھ ساتھیوں کا تقاضا تھا کہ اس پر مزید گفتگو ہو، یہ وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ معروف طریقے پر زندگی گزارو، خوشگوار ماحول میں، اچھے حالات میں ان کے ساتھ اپنا وقت گزارو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ ہمارے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، ہمارا کوئی عمل اللہ سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر ان بیویوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی کچھ بات تمہیں ناگوار گزرے، تمہیں بھلی نہ لگے، کچھ ایسی چیزیں جو تمہیں پسند نہ ہو اور ان کی طرف سے سامنے آئے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے یا جو چیز تمہیں ناگوار گزر رہی ہے، مکروہ لگ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہو۔ اور ظاہر بات ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس عمل کا کیا اثر ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ نے جس طرح ہم مردوں کو بنایا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی بنایا ہے، اور جو مزاج اور خوبیاں اللہ نے مردوں کو عطا کی ہے اسی طرح خوبیاں اور دوسری صفات اللہ نے عورتوں کو عطا کی ہیں۔ دونوں کے مزاج مختلف ہیں، اور اس مزاج کے اختلاف کے باوجود جب اللہ نے نکاح کا رشتہ قائم کر دیا تو اس رشتے کے پاس و لحاظ میں مرد کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں اور عورتوں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی۔ پچھلے ہفتے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ 15-20 سال کا زمانہ بچی ایک گھر میں پیدا ہونے کے بعد گزارتی ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ گزارتی ہے وہ اس کی ماں، باپ، بھائی، بہن اور گھر کے چھوٹے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ماحول ہوتا ہے، اس ماحول میں وہ پل کر کے بڑی ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ماں باپ رشتہ تلاش کرتے ہیں یا رشتہ کہیں سے آتا ہے،
اور پھر اس رشتے کے تعلق سے اگر لوگوں کا اتفاق ہو جاتا ہے تو رشتہ طے کر دیا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ نکاح ہوتا ہے اور بیٹی رخصت کر دی جاتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جو ہر ایک کے گھر میں پیش آتا ہے۔ غریب ہو، اس کے یہاں اگر بیٹی ہو تو اس کے بھی ہاتھ پیلے کرنے ہوتے ہیں اور اسے بھی نکاح کے بعد رخصت کرنا ہوتا ہے، اور بادشاہ وقت بھی ہو تو بھی اس کو اپنی بیٹی کو نکاح کے بعد رخصت کرنا ہوتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے، بیٹی دوسرے کی امانت ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے اسے اس کے ٹھکانے تک پہنچانا ہوتا ہے۔ دنیا کا یہ نظام اللہ پاک نے بنایا ہے، اس لیے یہ موڑ جب بیٹی نکاح کے بعد گھر چھوڑ کر کے جاتی ہے، مردوں کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے، جس گھر میں اس نے زندگی کے 15-20 سال گزارے، آج اس گھر کو خیر بات کہہ کے جا رہی ہے۔ گھر کے چھوٹے بڑے اور دور قریب کے رشتہ دار سبھی لوگوں سے وہ رخصت ہو کر کے جا رہی ہے، اور جہاں جا رہی ہے یہ وہ گھر ہے جہاں شاید اس نے زندگی میں اس سے پہلے قدم بھی نہیں رکھا ہو، اور جن لوگوں کے ساتھ رہنے جا رہی ہے ماضی میں ان سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ ایک نیا گھر ہے، نئے لوگ ہیں، نیا ماحول ہے، اس جگہ جا کر کے اسے اپنا وقت گزارنا ہے۔ آپ سوچو کہ اگر آپ کو کسی ایسی جگہ پر بھیجا جائے جو آپ کے لیے نئی جگہ ہو، جن لوگوں کے ساتھ آپ کو رہنا ہے وہ لوگ ماضی میں کبھی آپ سے نہ ملے ہو، کس کا کیا مزاج ہے، کس کی کیا پسند ہے، کون کیسے رہنا پسند کرتا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ ایسی جگہ اگر ہم کو جا کر کے رہنا پڑے تو آپ اندازہ کرو کہ کتنے اندیشوں کے ساتھ ہم جائیں گے۔ ظاہر بات ہے ہم مرد ہیں، مرد ہونے کی حیثیت سے ظاہر بات ہے ہمت اور طاقت، اور پھر کوئی ہماری ایسی مجبوری بھی نہیں ہے کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن لڑکی کے ساتھ یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اس گھر سے اپنی مرضی سے باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ ایسے ماحول میں لڑکی آتی ہے، اور میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ دلہے کی ماں بہنیں پورا شہر گھوم کر کے پسند کر کے لاتی، نہ جانے کتنی جگہ جاتی ہیں، اور کسی نہ کسی وجہ سے کوئی چیز پسند نہیں آتی، رشتہ نہیں ہوتا، بہت ڈھونڈ کر کے چھان کر کے بہو کہو بھابھی کہو لے کر کے لوگ آتے ہیں۔ آنے کے بعد پھر گھر میں کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے۔ گھر میں آنے کے بعد یہی لوگ جو ہے ایک وقت آتا ہے اس کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لڑکی کا اس گھر میں ایڈجسٹ ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر اپنی بیٹی ہو اور سسرال میں اگر ساس اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو بہت اچھا گھر ہے، شوہر اس کا خیال رکھتا ہو تو بہت اچھا داماد ہے، شوہر اپنے ساتھ کھانا کھلاتا ہو تو بہت خیال رکھنے والا شوہر ہے، شوہر اگر اس کو گھمانے کے لیے کہیں لے کر کے جاتا ہو تو بہت اچھا داماد ہے۔ لیکن یہی کام اپنے گھر میں اگر اپنا بیٹا کرے، یہی کام کسی دوسری بیٹی کسی دوسرے کی بیٹی کے ساتھ گھر میں اپنا بیٹا کرے کہ ساتھ میں کھانا کھلائے، ساتھ میں کھانا کھائے، کہیں اسے گھمانے لے جائے، گھر میں کہیں بیٹھ کر کے اطمینان سے بات کرے، کچھ وقت دن کا اگر تنہائی میں گزارے تو لوگوں کو جو ہے بہت برا لگتا ہے، اور ماں اپنے بیٹے کو جورو کا غلام بولتی ہے۔ بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو تو بہت اچھا، اور بہو کے ساتھ یہ سلوک ہو تو ہمارے گھر میں بیٹا جورو کا غلام بن جاتا ہے۔
یہ جو چیز ہے کہ پرائی کی بیٹی کو لا کر کے اپنے گھر میں جو سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، اگر اسے کہا جائے کہ ایک طرح کا ظلم ہوتا ہے، ایک طرح کی زیادتی ہوتی ہے اس کے ساتھ، اسے اپنا پن نہیں ملتا، یہاں آنے کے بعد اسے لوگوں کی سرد گرم نگاہوں کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ جوائنٹ فیملی ہو تو اور نہ جانے کتنے مسائل ہوتے۔ جس عمر کی بہو لے کر کے آئے ہیں، ساس یہ چاہتی ہے کہ آنے کے بعد گھر کا پورا نظام وہ سنبھالے، سارا پکانا اس کے ذمے، صاف صفائی اس کے ذمے، کپڑا دھونا اس کے ذمے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بہو نہیں لائے، ایک نوکرانی لے کر کے آئے۔ اور اس میں بھی پھر مسائل رہتے ہیں کہ یہ روٹی ایسی کیسی پکی، سالن ایسا کیسا بنا، گھر میں جھاڑو کس نے دیا، ایسے جھاڑو دیتے ہیں کیا، کپڑا کس نے دھویا، ایسا کپڑا دھویا جاتا ہے کیا۔ جس عمر کی بہو ہے، بیٹی کے تعلق سے یہ سوچ ہوتی ہے کہ ابھی تو اس کے کھیلنے کھانے کے دن، دونوں کی عمر ایک ہوتی ہے، بیٹی گھر کے ایک کام کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی، اور اگر وہ لگانے لگے تو ماں اس کو روکتی ہے، اور ہاتھ نہ لگانے پر ماں کو کوئی شکایت نہیں ہوتی، بلکہ ماں یہ کہتی ہے کہ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ یہ جو ہمارے گھر میں ظلم ہوتا ہے، ظاہر بات ہے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ ایک وقت تک بہو مجبور ہوتی ہے، بے بس ہوتی ہے، لیکن قدرت کا ایک نظام ہے کہ پھر تختہ پلٹ ہوتا ہے، اقتدار تبدیل ہوتا ہے۔ گھر میں کل جو چھوٹا تھا آج بڑا ہو گیا، اور جو بڑے تھے وہ ریٹائر ہو گئے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہو کہ بہو کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا وہ بھولا نہیں ہے، بھلایا نہیں ہے۔ بہو کو ہر ایک کا ایک ایک عمل یاد رہتا ہے، اس کو ہر ایک کی ایک ایک بات یاد رہتی ہے، لیکن اس کی مجبوری اور بے بسی تھی، وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی تو سب جھیلتی رہی۔ اب یہ ہے کہ بہو اب گھر کی مالکن ہے، اب گھر اس کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ چلتا ہے کہ ماضی میں جو کچھ کیا گیا تھا آج اس کو بھگتنا پڑتا ہے، اور پھر ہمارے گھر میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آج کوئی مظلوم ہے، کل وہ ظالم بن جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے سب بہویں ایسی نہیں ہوتی کہ ماضی کا سب ظلم و بھلا دیا جائے، سب کی ہر بات ختم کر دی جائے، اور پھر خوشگوار اور حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو شکایتیں آتی ہیں، کبھی بہو کی طرف سے شکایت آتی ہے، پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساس کی طرف سے شکایت آتی ہے۔ سماج میں جو لوگ ہیں ذمہ دار، ان کو یہ سب کچھ سمجھتا ہے اور ان کے کانوں تک یہ سب کچھ بات رہتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ماضی آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اگر ماضی میں آپ نے ستایا ہے، پریشان کیا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ جو ستانا ہے، پریشان کرنا ہے، واپس آئے گا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ واپسی سود سمیت ہوتی ہے نا، سود سمیت ہوتی ہے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ساس بول بھی نہیں سکتی نا، بہو اتنا ظلم کرتی ہے کہ پھر ساس بول بھی نہیں سکتی کسی کو۔ یہ تو ہوتا ہے کہ جب بہو پر ظلم ہوتا ہے تو بہو میکے جا کر کے اپنی ماں کے سامنے، بہن کے سامنے اپنا درد دل رکھ دیتی ہے، دل ہلکا کر کے آ جاتی ہے۔
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے جب رہنمائی ہونے لگے تو گھر کبھی بن بھی جاتا ہے اور کبھی بگڑ بھی جاتا ہے. ظاہر بات ہے میکے جا کر کے بہو جو کچھ سن کر سیکھ کر کے آتی ہے اس کو سنانے والے اور بتانے والے تجربے کار ان لوگ ہوتے جو اس مرحلے سے گزرے ہوئے رہتے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے. تو وہ اگر سمجھا دیں اچھی طریقے سے اور بہو سمجھ کر آ جائے تو پھر گھر میں جو ہے مہا بھارت چالو ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہمارے گھر کا ماحول ہے اس کو بنانا اور سنوارنا ضروری ہے اور یہ ذمہ داری گھر کے مردوں کی ہے. گھر کے مردوں کی ہے کہ ظلم کو دیکھیں تو اس کو روکیں, غلط ہو رہا ہے تو سمجھائیں, اور کسی کی بیٹی لائے ہیں تو اس کے ساتھ بیٹی جیسا سلوک کریں. آج جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں گھریلو جھگڑوں کے نمٹانے کا, جسے ہمارے ہاں پنچایت کہا جاتا ہے, آپ ان سے پوچھو کتنے مسائل. جمعیت علماء مالیگاؤں نے ایک اصلاحی کمیٹی بنائی اور پنچایت کا ایک نظام شروع کیا. کرنے والے تھک گئے, پریشان ہو گئے, مسائل بے شمار ہیں اور کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. اور ظاہر بات ہے یہ کام کرنے کے لیے وقت لگتا ہے, اور آدمی کتنا وقت دے گا. اگرچہ اس پر اجر بے پناہ ہے. کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا, دو مسلمانوں کے درمیان, دو بھائی ہوں, بھائی بہن ہوں, میاں بیوی ہوں, اور کوئی تعلق ہو, اگر ان میں اختلاف ہے, جھگڑا ہے, اس کو درست کرنے کے لیے محنت کرنا, کوشش کرنا بہت بڑا اجر رکھتا ہے. وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی, سنا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف کر رہے تھے. اعتکاف کی حالت میں تھے. انہوں نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا کہ بہت پریشان حال ہے. پریشانی دیکھی نہیں گئی. عبداللہ ابن عباس نے ان کو بلایا اور آنے کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے, میں تمہیں بہت پریشان دیکھ رہا ہوں. تو اس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم, مجھ پر ایک آدمی کا حق ہے, میں مقروض ہوں, میں اس کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ادا کرنا چاہتا ہوں, ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. وقت پورا ہو چکا ہے, وہی پریشانی ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہاری سفارش کر دوں, تمہیں کچھ وقت اور کچھ مہلت دلوا دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنا جوتا اٹھا کر کے نکلنے لگے تو اس شخص نے روکا, یاد دلایا کہ حضرت آپ تو اعتکاف میں بیٹھے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف دیکھا اور اشارہ کر کے یہ بات کہی کہ میں نے اس قبر والے سے ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, تین مرتبہ زیادہ سنا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے کوئی شخص چلتا پھرتا ہے, اپنا وقت دیتا ہے, صلاحیت صرف کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندق حائل کر دیتے ہیں جس کی مسافت زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافت. ایسی 3 خندقیں حائل کرتے ہیں جو اعتکاف کرتا ہے, اور جو کسی کی حاجت روائی کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتے. ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل ہوتی ہیں. اتنی دوری ہو جاتی ہے جس کی مسافت آسمان و زمین کے درمیان کی مسافت ہے. اور کسی کے کام کے لیے چلنا پھرنا, وقت دینا 10 سال کے اعتکاف کا ثواب رکھتا ہے.
آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا عمل ہے، معمولی نیکی نہیں ہے۔ آج جو لوگ سماج اور معاشرے میں بلا معاوضہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے نمٹاتے ہیں، باپ بیٹے کے جھگڑے نمٹاتے ہیں، ماں بیٹے کے جھگڑے نمٹاتے ہیں، بھائی بھائی کے جھگڑے نمٹاتے ہیں، میراث کی تقسیم کے لیے کئی مرتبہ رات بھر بیٹھتے ہیں، آپ اندازہ کرو کہ انہیں کتنا اجر و ثواب ملتا ہوگا۔ لیکن آج جو لوگ مسائل حل کرنے والے ہیں وہ پریشان ہیں کہ مسائل اتنے آ رہے ہیں کہ ان مسائل کے لیے وقت دینا مشکل ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جب بیٹھتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ بیٹھے اور 5 منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا۔ مزاج تو ایسا لے کے لوگ بیٹھتے ہیں کہ پنچوں کی بات سر آنکھوں پر، پنڈال جہاں گرتا تھا وہیں گرے گا، یعنی پہلے سے طے کر کے بیٹھتے ہیں کہ ماننا نہیں ہے، جیسا میں چاہتا ہوں ایسا فیصلہ ہوگا تو مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا۔ ماں باپ کے انتقال کو 10 سال 20 سال گزر گئے، بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، پنچ حضرات سمجھاتے ہیں تو ہمارے پکے محلے جیسے اسلام پورا ہے، نیا پورا ہے، بیل باغ ہے، یہ جو پکا ایریا ہے، یہاں پر لوگ ایسے ہیں جو پنچوں کو کہتے ہیں میں شریعت وریت کو نہیں مانتا۔ لوگ بولتے ہیں، ابھی پرسوں کی بات ہے، کچھ پنچ لوگ بیٹھے تھے اور وہاں پر جو حالات پیش آئے اس کے بعد انہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا، تذکرے میں یہ بات انہوں نے کہی کہ جس کے ہاتھ میں ہے وہ کہتا ہے میں شریعت وریت کو نہیں مانتا، اور جو بہن تقاضا کر رہی ہے اس کو کہتا ہے تجھ کو جو کرنا ہو جا کر لے، میں حصہ نہیں دوں گا۔ میں حصہ نہیں دوں گا، جو کرنا ہو کر لے۔ بہنوئی بول نہیں سکتا، حالانکہ اس کو بولنے کا حق ہے، اس کو نہیں ہم سب کو بھی حق ہے بولنے کا کہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے اور مظلوم کے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہیے، لیکن بہنوئی کو بولتے ہیں تورا کا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے اس کو بدلنا ضروری ہے۔ جتنی جلدی ظلم و زیادتی کو ختم کیا جائے گا اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو، اور ایسے بھی کچھ لوگ ہوں جن کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے والے بھی اس مجلس میں ہوں۔ شریعت نے جو فیصلہ دیا ہے کہ مورث کے انتقال کے بعد جو جائیداد ہوتی ہے، جو کاروبار ہوتا ہے، وہ شرکت فاسدہ ہے۔ شرکت فاسدہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک پارٹنرشپ وہ ہوتی ہے، ایک شراکت داری وہ ہوتی ہے جس میں لوگ اپنی مرضی سے شریک ہوتے۔ جیسے ہم نے پارٹنرشپ کی کسی کے ساتھ تو دونوں کا یا چند لوگوں کا یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پارٹنر رہیں گے، کاروبار ہوگا، اور پارٹنرشپ کی جو ہے یہ سب شرائط ہوں گی، اس کی یہ ٹرم اور کنڈیشن ہوگی۔ یہ پارٹنرشپ وہ ہے، شراکت داری وہ ہے جس میں سب کی مرضی ہے۔ اور باپ کے انتقال کے بعد باپ کے مال میں، باپ کی جائیداد میں اس کے تمام وارث حصے دار ہیں، اس میں سب کی شرکت ہے۔ اگر مکان ہے تو مکان میں بیٹا بھی حصے دار ہے، بیٹی بھی حصے دار ہے۔ شریعت نے ان کو حصے دار بنا دیا ہے، ان کی شرکت ہے، پارٹنرشپ ہے، لیکن یہ پارٹنرشپ شرکت فاسدہ ہے۔ یہ بغیر مرضی کے شرکت ہو گئی ہے۔ اب چاہیے کہ اس کو جتنی جلدی ہم یہ شرکت ختم کر دیں، جس کا جو حصہ ہے اس کو دے دیں۔ یہ مستحب عمل،
اب 10-10 20-20 سال ہو جاتے ہیں، میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ مسائل کیا آتے ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ باپ کا انتقال ہوا، باپ نے 6 لوم چھوڑا تھا، واقعی جو پنچایت ہے وہ میں بتا رہا ہوں، اور اگر جس کا مسئلہ ہوگا تو وہ سمجھ لے کہ اس کو ہی بتا رہا ہوں۔ باپ کا انتقال ہوا، 6 لوم تھا، آج 20-25 سال کا عرصہ گزر گیا، دوسرے بھائی بہنیں حصہ مانگتے رہے، حصہ دیا نہیں گیا، آج لوم بڑھ کر کے 36 لوم ہو گئے۔ اب بیٹا یہ بولتا ہے کہ ابا 6 لوم چھوڑ کر کے گئے تھے، اسی 6 لوم میں حصہ دوں گا، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس 6 لوم پر محنت کر کے جتنا اس پر اضافہ ہوا ہے وہ سب اس 6 لوم کے ساتھ ترکے میں شامل رہے گا، اور سب کے درمیان جیسے 6 لوم بٹتا اسی طرح یہ بڑھا ہوا 30 لوم بھی بٹے گا۔ اگر تمہیں 6 لوم میں حصہ دینا تھا، باپ کا انتقال ہوا، مٹی دے کر کے آئے تھے، بیٹھ کے بٹوارا کر لینا تھا 6 لوم کا۔ یہ 6 لوم سب کا ہے، اکیلا ایک کا نہیں ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں کاروبار تھا وہ لے کر کے بیٹھا رہا، اس لوم سے کماتا رہا، کسی کو کچھ نہیں دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہماری بہنیں جو ہمارے کاروبار میں ہماری پارٹنر ہیں، ہم ہر ہفتہ اپنے کاروبار سے ایک بڑی رقم نکالتے ہیں گھر خرچ کے نام سے۔ اگر ہم نے 5,000 روپیہ نکالا، ایک بھائی ایک بہن اگر ہے مثال کے طور پر، بھائی نے 5,000 روپیہ نکالا تو بہن کا کتنا حصہ بنا؟ کبھی دیا جاتا ہے؟ بولو، ایک آدمی اگر ہو مجمع میں جو یہ کرتا ہو تو ہاتھ اٹھائے۔ نہیں اٹھے گا، مجھے پتا ہے۔ اس لوم کارخانے کاروبار کی آمدنی سے ہر ہفتہ ہم اپنا گھر خرچہ نکال رہے ہیں۔ بہن کو آپ نے کیا دیا؟ 1 روپیہ آپ نے نہیں دیا۔ 20 سال تک بہنوں کا یہ حق تم نے مارا ہے، اسے نوٹ کر لینا۔ باپ کے انتقال کو 20 سال گزر گیا، 20 سال تک آپ نے میراث تقسیم نہیں کی، باپ کے کاروبار سے اپنا سارا خرچہ آپ نکال رہے ہو۔ لوگ اس میں حج بھی کرتے ہیں نا، اس کمائی سے حج بھی کرتے ہیں، اس کمائی سے عمرہ بھی کرتے ہیں، اور بہن کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتے۔ سال میں 1 جوڑا کپڑا دیا جاتا ہے، کتنی بہنوں کو یہ شکایت ہے کہ بھیا اس سال تو کپڑا بھی نہیں بنائی۔ یہ جو صورتحال ہے، کہ آپ نے 5,000 نکالا، 2,500 بہن کو دینا چاہیے تھا، اس کا حق ہے، جائز حق ہے، آپ نے نہیں دیا۔ 20 سال تک بہن کا حق مارا، آج جب میراث دینے کی بات آ رہی ہے تو کہتے ہو کہ ابا کا تو 6 لوم تھا، 6 لوم چھوڑ کر کے گئے تھے، 6 لوم میں سے حصہ ہوگا بس، باقی سب تو میری محنت کا ہے۔ شریعت کا حکم ہے، مورث کا انتقال ہو میراث تقسیم کر لینا چاہیے، میراث تقسیم کر لینا چاہیے، اور یہ مستحب ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ میراث تقسیم کرنے کی بات اگر کسی کی طرف سے آئی تو اس کا منہ بند کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یہ تو ابا کے مرے کا انتظار کرت رہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں باپ کے قبر کی مٹی ابھی ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی ہے، حصہ مانگنے لگ گئے۔ تو ہمارے گھروں میں جو یہ صورتحال ہے، غیر شرعی صورتحال، ظلم و زیادتی سے اگر اس کو تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کہ گھر میں جو کاروبار ہاتھ میں رکھنے والا ہے اس کے لیے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، باقی لوگوں کو تو کھانے کے ساتھ صرف اٹھان ملتی ہے نا، اور بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ صورتحال ظلم و زیادتی کی ہے۔
پچھلے ہفتے میں نے اسی عنوان پر کہا تھا کہ یہی وہ ظلم ہے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور اللہ ناراض ہو تو پہلا کام یہ ہوتا ہے اللہ بارش روک لیتا ہے، بارش روک لیتا ہے۔ اور اگر اس زمین پر انسانوں کے علاوہ، ظالموں کے علاوہ مظلوم نہ ہوتے، بے زبان جانور نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں برساتا۔ لیکن مظلوموں کے طفیل، بے زبان جانوروں کے طفیل ہم کو اللہ پانی دیتا ہے، لیکن ہم اپنی سرکشی سے باز نہیں آتے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس عنوان سے بھی ہم کو سوچنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کچھ غلط تو نہیں ہو رہا ہے، اور اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ ہاں ہم سے کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کو کتنی جلدی درست کر سکتے ہوں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے۔ زندگی بہت مختصر ہے، پتہ نہیں کب بلانا آ جائے، کب بلانا آ جائے پتہ نہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کب بلانا آئے گا پتہ نہیں ہے، اس حال میں نہ جانا ہو کہ ہم پر لوگوں کا حق باقی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔